الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الکرام قابل قدر عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں آپ احباب کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان کو، عظمت کو، مقام کو، مرتبہ کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور اس حق بات کو صحیح انداز کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے اور آپ احباب کے سننے کے بعد بالخصوص مجھے پھر اس کے بعد آپ تمامی احباب کو اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنانے کی، سنوارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم واجب الکرام، اس دنیا میں بعض مرتبے ایسے ہیں، بعض عہدے ایسے ہیں
بعض منصب ایسے ہیں جو محنت کر کے کمائے جا سکتے ہیں، کہ کوئی آدمی محنت کرتا ہے، اچھی پڑھائی کرتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اور وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک اچھا کامیاب انجینئر بن سکتا ہے۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر کوئی آدمی عالم دین بن سکتا ہے، قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، دنیا کے جتنے بھی عہدے ہیں، MNA ہے، MPA ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، یہ بنا جا سکتا ہے۔ لیکن چند ایک مراتب، چند ایک مناصب، چند ایک عہدے ایسے ہیں جو محنت کر لے جتنی مرضی کوئی بندہ، لیکن ان مراتب کو بندہ نہیں پہنچ سکتا، ان مناصب کو بندہ نہیں پہنچ سکتا، ان عہدے کو، اس منصب کو بندہ نہیں پا سکتا۔ اور سب سے پہلا وہ منصب ہے نبوت و رسالت، کہ کوئی آدمی اپنی ساری زندگی گزارے اور ساری زندگی میں ایک برائی کا کام نہ کرے، سارے اعمال حسنہ کرے، اعمال سیئہ نہ کرے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے، لیکن اپنی عبادت سے، اپنے زہد سے، اپنے تقوی سے، اپنی جستجو سے، اپنی محنت سے کوئی آدمی اللہ کا نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے۔ جب تک اللہ کا انتخاب نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی بندہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح دوسرا ہے صحابیت کا مقام۔ کوئی آدمی اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی عبادت کے بلبوتے پر، اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر، اپنی زہد و تقوی کے بلبوتے پر، اپنے جہاد فی سبیل اللہ کے بلبوتے پر، اپنی سخاوت کے بلبوتے پر کوئی بندہ صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح کوئی بھی بندہ اپنی محنت کی وجہ سے اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کو نکال دیا جائے، اہل بیت اطہار کو نکال دیا جائے، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سارے کے سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، بزرگان دین، مشائخ، مفسرین اکرام، اسی طرح محققین جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے اگر مل جائیں تو کسی ایک صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک فرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ نبوت اور رسالت اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ رب العزت نے چنا ہے وحی کو پہنچانے کے لیے فرشتے کو، اور لوگوں میں سے کس کو چنا ہے؟ اپنے رسول کو چنا ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جی؟ چنے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی بات آتی ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ ہیں
اللہ رب العزت نے سارے کے سارے لوگوں کے قلوب کی طرف جب اپنی نگاہ ڈالی تو سب سے پاک جو دل تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے دل کو پایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب پاک پایا ساری دنیا کے دلوں کے اوپر، پھر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو نبوت و رسالت عطا فرمائی. اور اسی طرح صحابی رسول جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ بچ رہے تھے، اللہ رب العزت نے جب ان کے قلوب کی طرف نظر ڈالی تو ان میں سے سب سے پاک، صاف، شفاف جو دل تھے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کے دلوں کو پائے. اور ان دلوں کی طرف نظر کرنے کے بعد اللہ نے ان قلوب کو اپنے محبوب پیغمبر کی رفاقت کے لیے چن لیا. اور جب چنا اللہ نے تو پھر یہ حضور کے جو صحابہ کرام ہیں یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے ماں باپ جو ہے وہ کیا کرنے والے بن گئے؟ قربان کرنے والے. فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ حضرت ابو قحافہ کو تھپڑ مارا. کیا مارا جی؟ کس کو مارا؟ ابو بکر کو. اور جس کے متعلق فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام میں سے سب سے شفیق طبیعت کے اگر کوئی مالک تھے، سب سے نرم طبیعت کے اگر کوئی مالک تھے تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. نرم طبیعت کا مالک بنتا ہے اور اپنے باپ بوڑھے کو کیا مارا؟ تھپڑ مارا. چلے گئے حضور کے پاس اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ کے یار ابو بکر نے مجھے کیا مارا ہے؟ تھپڑ مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ بھائی. حضرت ابو بکر کو بلایا گیا. پوچھا کیا آپ نے اپنے باپ ابو قحافہ کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا ہے. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں آپ کی جان ہے، میں اس تلوار کے ساتھ اپنے ابا کی گردن اتار دیتا. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اتنا غصہ، اتنا جلال، اتنی طبیعت گرم، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے آپ کی ذات کے اندر، آپ کی شان کے اندر گستاخی کی اور مجھ ابو بکر کو آپ کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں ہے. میرے مقابلے میں وہ میرا بیٹا ہو یا باپ ہو، جو بھی ہو، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا. ایسے جو ہے یہ صحابہ کرام اپنے محبوب پیغمبر پر مار مٹنے کے لیے کیا تھے؟ تیار. تو فرمایا کہ نبوت و رسالت کا جو منصب ہے یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے. یہ بھی اللہ کا کیا ہے جی؟ انتخاب ہے. اور جو صحابیت کا منصب ہے، صحابیت کا رتبہ ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے. اور جو اہل بیت اطہار کی ایک لمبی فہرست ہے، اس فہرست کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اللہ کے انتخاب کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ کے انتخاب کا ہونا کیا ہے جی؟ ضروری ہے. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 چچا تو نہیں تھے، آپ کے تو 10-11 چچے تھے. لیکن ان 10-11 میں سے 2 ہی ایسے تھے جن کو اہل بیت میں ہونے کا کیا شرف حاصل ہوا. ایک حضرت عباس اور دوسرے حضرت حمزہ. وہ حضرت حمزہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء ہے. قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے ان سب کا سردار یہ میرا چچا حمزہ ہے. تو اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے بھی اللہ کے کس کا ضروری ہے؟ انتخاب کا ہونا ضروری ہے. صحابہ کرام میں شامل ہونے کے لیے بھی اللہ کے انتخاب کا ہونا ضروری ہے. نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے بھی اللہ کے انتخاب کا ضروری ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صحابی ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو. جس نے حضور کا کیا کیا ہو؟ دیدار کیا ہو. اور دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہو. صرف دیدار کی بات نہیں ہے. دیدار تو ابو جہل نے بھی کیا تھا، ابو لہب نے بھی کیا تھا، عتبہ شیبہ نے بھی کیا تھا.
صرف دیدار کی بات نہیں ہے، صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، ساتھ میں شرط ہے دیکھا بھی ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور صرف دیکھا ہو اور ایمان کی حالت پر ہی نہ دیکھا ہو بلکہ اسی ایمان پر اس کی کیا آئی ہو، موت بھی آئی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن بعد میں مرتد ہو، تو وہ صحابی رسول نہیں کہلائے گی۔ تو فرمایا صحابی ہونے کے لیے اللہ کے دیدار کا ہونا ضروری، ایمان کا ہونا ضروری، اور اسی ایمان پر اس کی موت کا ہونا بھی کیا ہے ضروری۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ اہل بیت اطہار کون ہے؟ ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور پھیلائی جاتی رہے گی جب تک میں اور آپ بدھو بنتے رہیں گے۔ جب تک میں اور آپ بدھو بنتے رہیں گے تب تک ہمیں جو ہے وہ لالی پاپ دیا جاتا رہے گا، میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا، مجھے اور آپ کو بعض شخصیات کے ساتھ محبت پر آمادہ کیا اور ان کے مقابلے میں بعض شخصیات کے ساتھ نفرت پر ابھارا جاتا رہے گا۔ اہل بیت اطہار کوئی 2 4 5 6 افراد تو نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی تو جو ہے وہ ایک اچھی خاصی فہرست ہے۔ سوال یہ ہے اس فہرست کے بارے میں مجھ میں سے یا آپ میں سے کتنے لوگ جاننے والے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، کلیم کر سکتا ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے یہ شخصیات جو ہے وہ ساری کی ساری شامل؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 چچا، حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اور آگے ان کی جتنی اولاد ہے وہ کیا ہے اہل بیت۔ شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو ایمان والے، کیا ہے ایمان والے۔ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو حضور کی آل میں سے ہی ہونا کافی، ایمان شرط ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی فہرست میں رہنا ہے اس کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے شرط۔ آگے چلیں، فرمایا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا جو مصداق ہوتا ہے نا وہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں، زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے اہل بیت کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے اس سے مراد حضور کی بیوی ہے، تو بات لوگ بڑا واویلا مچاتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد حضور کی بیویاں ہیں اور اس کے دل میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی بغض آ جائے، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بغض آ جائے، سیدنا حسن و حسین کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بغض آ جائے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے، وہ بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے۔ ایمان کی شرط ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا جائے گی؟ محبت کی جائے۔ کیا کی جائے گی؟ محبت۔ لیکن حقائق سے منہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، حقائق سے منہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حقائق کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حضور کے اہل بیت کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے حضور کی بیویاں آتی ہیں، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل ایک بھی کافی ہوتی ہے، میں آپ کو 4 دوں گا۔ ماننے والے کے لیے دلیل ایک ہی کافی ہے، لیکن میں آپ کو 1 نہیں 4 دوں گا، 2 قرآن کی آیات، 2 اللہ کے نبی کی حدیث۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو وہ آگے والا لفظ میں کہوں گا نہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الہود کی آیت، اللہ رب العزت نے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا
جاؤ میرے خلیل ابراہیم کو اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو خوشخبری دے کر آؤ. کس کی؟ بیٹے کی. کس کی خوشخبری دے کر آؤ؟ بیٹے کی. اب جب بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ کی بیوی، کس کی بیوی؟ بیوی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. انہوں نے تعجب کیا کہ ہائے کیسے اللہ ہمیں دے گا بیٹا، حال یہ ہے کہ ہم کیا ہو چکے ہیں؟ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کی زبان سے ایک جملہ کہلوایا. فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا آپ تعجب کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے امر کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، آپ کو اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. پھر فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے ابراہیم کی اہل بیت، آپ پر تو اس سے پہلے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہی. آپ پر اے اہل بیت اس سے پہلے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہی ہیں. اب یہ اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ حضور حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو اعتراض تھا، جو ایک وسوسہ تھا، جو اشکال تھا، وہ کس کو تھا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو تھا. اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے کس کو کہا؟ اہل البیت، وہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی. تو اس لیے اہل بیت سے مراد کیا؟ بیوی ہوتی ہے. صرف اور صرف بیوی نہیں میں کہہ رہا، لیکن بیوی بھی ہوتی ہے اور پہلا مصداق ہی بیوی ہوتی ہے. دوسری دلیل سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا بھی واقعہ اشارتاً عرض کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، مدین جا کر ان کا نکاح ہوا، واپس مصر کی طرف آ رہے تھے. رات کا وقت تھا، سردی تھی، اور حال یہ تھا کہ راستہ بھول گئے. کیا ہوا جی؟ راستہ بھول گئے، رات بھی تھی اور سخت سردی بھی تھی، اور ایک اکیلے موسیٰ اور ساتھ میں کون ہے؟ ان کی بیوی ہے. مفسرین کرام نے اس بات کو متفقہ طور پر نقل کیا ہے کہ صرف اور صرف اس وقت حضرت موسیٰ کی بیوی تھی، حضرت موسیٰ کا کوئی بچہ وغیرہ ساتھ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخیر او جذبة من النار لعلکم تصطلون. قال لأهله، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأهله اپنے گھر والی کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو کیا کہا؟ امکثوا، ٹھہرو. کیا کرو؟ ٹھہرو، رکو یہاں. انی آنست نارا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ کیا ہے؟ آگ ہے. مجھے آگ کے ہونے کا کیا ہے؟ کچھ گمان ہوا ہے، میں نے دھواں دیکھا ہے یا آگ کی روشنی دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ آگ ہے. پھر فرمایا نار لعلی آتیکم منها بخیر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون. میں جاؤں یا تو وہاں سے کوئی راستے کا پتہ لے کر آؤں، یا پھر وہاں سے آگ لے کر آؤں. اگر آگ لے کر آؤں تو لعلکم تصطلون، تاکہ ہم اس آگ سے کیا حاصل کریں؟ تپش حاصل کریں، اپنی اس سردی کو کیا کریں جی؟ دور کریں. تو فرمایا قال لأہلہ، اہل سے مراد کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کی بیوی کو کہا جا رہا ہے. تو اہل بیت سے مراد بیوی بھی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے کا میں ذکر. دو روایت سورۃ الاحزاب کے اندر ایک آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دو تفسیر کی کتابیں، ابن کثیر اور روح المعانی. کتنی کتابیں؟ دو، ابن کثیر اور روح المعانی. دونوں کتابوں کے اندر دونوں مفسرین قرآن نے اس آیت کی تشریح کے اندر، اس آیت کی شرح کے اندر ایک جو ہے وہ روایت نقل کی. وہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی. کس کی روایت ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بیوی. اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ حضور کی بیوی. اور جو آگے جملہ ارشاد فرمایا نا وہ بڑا باکمال ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے اس آیت سے مراد حضور کی بیویاں نہیں ہیں، میں عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے کیا ہوں؟ اتنی بڑی بات، اور صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے حضور کی بیویاں حضور کے اہل بیت نہیں ہیں، میں عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے کیا ہوں؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کون سی کتاب ہے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جس کو شک ہونا وہ مجھے بتا دے، میں اس کو اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، لاڈلی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والیو یا اے گھر والی آپ پر کیا ہو؟ اللہ کی سلامتی۔ اور اماں جی کہتی ہیں اس وقت میں تھی اکیلی گھر میں، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اماں جی کہتی ہیں میں نے اس کا جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں سے اہل بیت سے کون مراد ہے؟ حضور کی بیوی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ حضور کے اہل بیت میں جو ہے وہ سب سے پہلی کیا ہے؟ مصداق ہے۔ حضور کی کتنی بیویاں ہیں؟ بیک وقت حضور کے نکاح میں 11 بیویاں، بیک وقت حضور کے نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں۔ سن لو، یاد تو مشکل کام ہے، کیا ہے جی؟ مشکل کام ہے، سن لو۔ مجھے الحمدللہ جو ہے وہ 11 کے نام آتے ہیں بحمدللہ تعالی، لیکن ان کی ترتیب جو ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کو لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور اماں خدیجہ کی 40 سال، اور جب یہ نکاح ہوا تھا اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت سے 15 سال پہلے یہ نکاح ہوا۔ تو سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ بنت ابو بکر، چوتھی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، چوتھی حضرت زینب، پھر جو ہے وہ زینب بنت جحش، اور ایک زینب بنت خزیمہ، پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 11 کی 11 بیویاں حضور کی کس میں شامل ہے؟ اہل بیت میں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی ایک اہل بیت کے فرد کو نہ مانے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور اگر کوئی 11 کے 11 کو نہ مانے اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ آگے میں پوری روایات نقل کروں گا جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا ہونا ایمان کی شرط ہے، ایمان کی کیا ہے جی؟ شرط ہے۔ تو ایک جو ہے وہ حضور کی اہل بیت میں کون شامل ہے؟ حضور کی بیوی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، کون جی؟ آپ کے صاحبزادے 3 بھی لکھا گیا ہے، اہل سیرت حضرات نے 4 بھی لکھا ہے، لیکن جمہور نے 3 لکھا ہے۔ حضرت قاسم، جن کے نام سے آپ کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو القاسم مشہور۔ نمبر 2 پر حضرت ابراہیم، پھر حضرت عبداللہ، اور یہ 3 ہیں، اور جو 4 کہتے ہیں وہ چوتھے کا نام حضرت طاہر لکھتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں عبداللہ کا ہی نام طیب اور طاہر بھی تھا۔ اگر 3 مان لیے جائیں یا 4 مان لیے جائے تو یہ چاروں کے چاروں اہل بیت کا حصہ ہیں، لیکن یہ بچپن کی حالت میں ہی چاروں کے چاروں یا تینوں کے تینوں کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادی کتنی ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کتنی ہیں؟ عابد صاحب کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے، شماتے کتنی بیٹیاں جی؟ آپ کی بیٹیاں کتنی جی؟ 4 بیٹی۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام جی حضرت زینب، کیا نام ہے جی؟ زینب۔ اس سے چھوٹی کا نام حضرت رقیہ، اس سے چھوٹی کا نام حضرت ام کلثوم، اس سے چھوٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ 4 بیٹیاں، چاروں کے چاروں اہل بیت، 4 بیٹیاں، چاروں کے چاروں اہل بیت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟
حضرت ابو العاص کے ساتھ. ابو العاص بھی کیا ہو گئے؟ اہل بیت. حضرت رقیہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ. حضرت عثمان بن عفان اہل بیت کے اندر. حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ. حضرت عثمان بھی کیا ہوئے؟ اہل بیت. نمبر 4 پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ. تو یہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے. آگے چلیے. حضرت ابو العاص کا نکاح ہوا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے حضرت ابو العاص کو سیدہ زینب کے بطن سے دو جو ہے وہ اولادیں عطا فرمائی. کتنی اولادیں عطا فرمائی؟ مجھے اور آپ کو کتنی یاد ہے؟ حسن و حسین. کتنے یاد ہے؟ حسن و حسین. ایک شخص ہے اس کے 4-5 پوترے ہیں، 4-5 دوتریاں ہیں، 4-5 جو ہے وہ اس کے نواسے نواسیاں ہیں، لیکن وہ تذکرہ صرف اور صرف ایک کا تذکرہ ہے شریعت کی نگاہوں میں کہ مجرم ہے. محبت صرف ایک کے ساتھ کرتا ہے، شریعت کی نگاہوں میں مجرم ہے. اور میں اور آپ بھی خدا کی قسم مجرم ہے اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اور صرف 2 نواسوں کا تذکرہ کریں، باقی نواسوں کا ذکر نہ کریں. میں اور آپ بھی اللہ کے مجرم. تو سیدہ زینب کو اللہ نے کتنی اولادیں عطا فرمائی؟ 2. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ایک بیٹا، اور مزے کی بات یہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو العاص کو اللہ نے جو بیٹا دیا سیدہ زینب کے بطن سے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام علی بنت زینب. کیا نام ہے؟ علی بنت زینب، علی بن ابو العاص. اور جو بیٹی عطا فرمائی اس کا نام امامہ بنت ابو العاص. کیا نام ہے؟ اور یہ امامہ کوئی عام امامہ نہیں ہے، یہ وہی امامہ ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہونے لگا تو سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو وصیت کی، میرے جانے کے بعد میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ نکاح کر دے. تو حضرت علی نے حضرت امامہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نکاح بھی کیا تھا. اس کے بعد حضرت رقیہ آپ کی دوسرے نمبر والی بیٹی، حضرت رقیہ کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان کے ساتھ. اللہ رب العزت نے حضرت رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عثمان. اب یہ حضرت عبداللہ جو ہے یہ فرمایا کہ بچپن میں ہی کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے. اور تیسرے نمبر پر آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، جن کا بھی نکاح کن کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت عثمان کے ساتھ. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیسری بیٹی کو اولاد سے نہیں نوازا تھا. اس سے بھی پتہ چلا اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو بیٹا دیتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ نہیں عطا فرماتا. ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں کسی کو بیٹا دینے پر تل جائیں، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کو کوئی مائی کا لال بیٹا دے، کوئی بیٹی نہیں دے سکتی. فرمایا کہ 34 نمبر پر جو آپ کی بیٹی ہے ان کا کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ. کتنی اولادیں آپ کو عطا فرمائی؟ حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کو کتنے بیٹے عطا فرمائی؟ 2. مشہور کیا ہے جی؟ 2 نہیں ہے 3 ہے. حضرت حسن سب سے بڑے، حضرت حسین، حضرت محسن بچپن میں کیا ہو گئے؟ انتقال فرمایا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے 2 نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 3 ہیں. حسن، حسین، محسن. یاد رہے گا؟ اللہ کرے یاد رہے. حالانکہ آپ نے یاد رکھنا کوئی نہیں، کیونکہ میں بھی ادھر بیٹھا ہوں کس لیے؟ ٹائم ٹپانے کے لیے. اور معذرت کے ساتھ آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، دعا دے رہا ہوں پہلے، اللہ کروڑ مرتبہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو مسجد میں آتا ہے ٹائم ٹپانے کے لیے، کہ جاتے ہیں یار مجبوری ہے، باہر اگر بیٹھے رہے، گھر میں بیٹھے رہے، بیوی تانے مارے کی دفعہ ہو، کیسا مسلمان ہے جمعہ پڑھ جا کر. محلے میں گئے، محلے والے کہیں گے، لان تان کریں گے، جا دفعہ ہو، مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو اس لیے مسجد میں آ جاتا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو. اللہ کرے آپ سبھی مجھ سمیت کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہو.
کچھ علم لینے کے لیے دینے کے لیے آپ یہاں بیٹھے. تو فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے، حسن، حسین اور محسن. آپ کی بیٹیاں کتنی ہے نا؟ مطلب ہے جی عابد صاحب فیل ہو رہے نا تو تسی یقینی فیل ہو. جی عابد صاحب فیل ہو رہے نا پھر تسی یقینی فیل ہو. آپ کی بیٹیاں 3 ہیں. کتنی بیٹیاں جی؟ 3 ہیں. اور تینوں بیٹیوں کے جو نام ہیں آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یہ جو نام رکھے جاتے تھے نا یہ عرب کا کلچر تھا. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کلچر نہیں تھا، محبت کی وجہ سے نام رکھا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی تینوں بہنوں کے نام پر رکھے. یہ کلچر تھا نہیں، خدا کی قسم یہ محبت تھی، محبت تھی، محبت تھی. کیا نام رکھے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم. زینب، رقیہ، ام کلثوم. حضرت زینب کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا تھا. حضرت علی کے بھائی جعفر طیار ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ کے وطن سے تھی جن کا نام حضرت زینب تھا ان کا نکاح ہوا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ، ان کا بھی انتقال بچپن میں. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم جن کا نکاح خلیفہ 2 سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ان کے ساتھ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت کا کیا ہے حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ احبونی بحب اللہ و احبو اہل بیتی بحبی. میرے ساتھ محبت کرو. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری وجہ سے. ترجمہ تفسیر بتاؤں اس کی کیا ہے؟ اگر آپ سننا پسند کریں تشریح بتاؤں اس کی کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کو کلیم کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے میں اپنے رب کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کے لیے لازم ہے مجھ محمد کے ساتھ بھی محبت کرے. اور جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ گویا کہ اپنے رب کے ساتھ جو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا اس میں بھی وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس میں بھی وہ کیا ہے جی؟ اور جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے، اس بات کا کلیم کرتا ہے میں عاشق نبی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب نبی ہوں، اس کے لیے لازم ہے میرے سارے کے سارے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں. اگر کسی ایک اہل بیت کے فرد کے ساتھ محبت نہیں کرتا، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وہ بندہ حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. ایک بندے کے بارے میں اپنے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو وہ حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتا، صرف دعویٰ کرتا ہے. اگر میں یوں کہوں ڈرامے بازی کرتا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھے حضور کے ساتھ محبت، اگر تجھے ہوتی تو حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا. اور اسی طرح روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد؟ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس شخص نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی، جس شخص نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھا. اور اگر کوئی صحابہ کرام کی جماعت میں سے بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں کہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو، عثمان کا ایمان ثابت کرو،
فلاں کے حوالے سے یہ تاریخ کہتی ہے، فلاں کے حوالے سے یہ تاریخ کہتی ہے۔ تاریخ جتنی مرضی بک بک کر لے، خدا کے قرآن کے سامنے ساری کی ساری تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے ہم کیوں قائل ہیں؟ ہمیں تاریخ کا حوالہ نہ دیجیے، ہمیں اگر حوالہ دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا حوالہ دیجیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کا حوالہ دیجیے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور روایت کا جو نمبر ہے 2408، میں نے نمبر بھی لکھے ہوئے 2408۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اس بات کی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک بندے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھ کے اللہ کے ہاں مبغوض بن جاؤ، اللہ کے ہاں لعنتی بن جاؤ، اللہ کے ہاں مردود بن جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں محمد، میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے کیا کرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ اور صرف اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، روایت کا نمبر 3862۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا۔ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام کو ملامت مت کرنا۔ اگر کوئی ایک نہیں کئیوں کو ملامت کرے اس کا ایمان کامل ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بڑی عظمت، بڑے مرتبے، بڑے مقام کے مالک ہیں۔ حضور کے اہل بیت بھی بڑی عظمت، بڑی منقبت، بڑی شان کے مالک ہیں، اور صحابہ کی نسبت بھی حضور کی طرف، اہل بیت کی نسبت بھی حضور کی طرف۔ صحابہ کی عظمت، شان، منقبت بھی حضور کی وجہ سے، اہل بیت کی عزت، عظمت بھی حضور کی وجہ سے۔ صحابہ کے ساتھ بھی محبت ایمان کا جز ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کے ساتھ نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت ہے، اہل بیت کے ساتھ نفرت، حضور کے ساتھ کیا ہے؟ نفرت۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ صحابہ کی توہین و تنقیص کرے، اور جو صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک اہل بیت کے فرد کی جو ہے وہ توہین و تنقیص کرے۔ دونوں اطراف سے جو ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کسی ایک جماعت کے، کسی ایک فرد کے بارے میں جو ہے وہ نازیبا الفاظ، نازیبا گفتگو، نازیبا کلمات کہنے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کے جو صحابہ ہیں، میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے الحسنى، بلائی کا۔ اور مفسرین کرام نے متفقہ طور پر یہ بات نقل کی ہے کہ حسنى بلائی سے مراد جنت ہے۔ کس کا وعدہ جی؟ جنت کا وعدہ۔ اور اہل بیت اطہار میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی، جیسے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی کیا ہے؟ میرا بیٹا حسن حسین، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں۔ اور اسی طرح ایک لمبی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر کی روایت موجود ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ
وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی. ان میں بعض حضرات اہل بیت ہیں اور بعض حضرات صحابہ ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی، بعض لوگ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ جی بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ بڑا کرتے ہیں، یہ اہل بیت کا نام نہیں لیتے. عقل کے اندر تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو شخص صحابی رسول ہے، یہ ایک تعریف ہے صحابی کا. فرمایا کہ جو صحابی رسول ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ اہل بیت ہے، لیکن جو اہل بیت ہے وہ لازم ہے کہ وہ کیا ہو، صحابی رسول. تو جب صحابی کہا جا رہا ہے، اس میں اہل بیت آٹومیٹکلی آ رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے 90% سے زیادہ مرتبہ بندوں کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر، لیکن جہاں بندوں کا ذکر ہے آٹومیٹکلی اندر جو ہے وہ عورتوں کا بھی ذکر ہے. تو اس لیے جب صحابی کہا جا رہا ہے، اس سے علی بھی مراد ہے، اس سے فاطمہ الزہرا بھی مراد ہے، اس سے حسن بھی مراد ہے، اس سے حسین بھی مراد ہے، اس سے جتنے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں مراد ہیں. تو اس لیے خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ادب کے ساتھ گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ خدا را صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ نازیبہ الفاظ مت استعمال کیجیے. اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کی توہین مت کیجیے، صحابہ کی تنقیص مت کیجیے. دونوں کے ساتھ محبت میرے اور آپ کے ایمان کا کیا ہے؟ دونوں کے ساتھ، دونوں میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ بھی میں نے اور آپ نے یا مجھ میں سے یا آپ میں سے کسی نے نفرت کی تو سمجھے کہ اس کا خاتہ کیا ہے؟ بول. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.